قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت آج کا جمعہ المبارک کا موضوع شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اس حوالے سے آج کی گزارشات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین محترم، جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور دور رکھا جائے گا دوزخ سے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اور جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ سامعین عزیز احترام، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد فرمایا۔ کفار کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ شاید بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر صدیق پر، جو اتنی گراں قیمت پر خرید کر حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ حاضرین محترم، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدسہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ کون کلمہ گو ایسا ہے جو آپ کے نام سے واقف نہ ہو، آپ کی سیرت سے واقف نہ ہو، آپ کے بلند مرتبے سے واقف نہ ہو؟ عزیزان محترم، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ قلب سلیم عطا فرمایا تھا اور وہ عظیم دل و دماغ عطا فرمایا تھا جو سمجھ کے ساتھ بصیرت بھی رکھتا، معاملہ فہمی بھی رکھتا۔ عزیزان محترم، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کا والد وہ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی امام الانبیاء کی صحابیت سے مشرف ہوگا۔
عزیزان محترم، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت کے مالک کہ جس کے قول و فعل میں امانت و دیانت، جس کی طبیعت میں شفقت، جس کے قلب منور میں روحانیت، جس کی دعا میں قبولیت، جس کے کردار میں رفعت، جس کے افعال و اقوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت، جس کی جلوت و خلوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ جس کو دیکھنا رسول اللہ کی تلاوت، اس کو حاصل نبی کی خلافت، امامت کے ساتھ ساتھ جس کے فیصلے میں عدالت، میدان جنگ میں بہادروں کسی شجاعت، اور جس کے مال میں سخاوت اور رائے خدا میں گھر کا گھر لوٹا دینا جس کی عادت ہے۔ حاضرین محترم، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ملائکہ آقا علیہ السلام کے در اقدس پر حاضری دیتے ہیں، 70 ہزار کی ٹولیاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور درود و سلام پڑھتی ہیں اور سلام کرتی ہیں۔ ملائکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، مگر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 2 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت محترم، کیا بات ہے! امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام ہمارے گھر میں 2 بار تشریف لے آیا کرتے دن میں۔ سامعین عزیز احترام، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مراتب کے ان مقامات پر فائز تھے کہ چشم فلک نے بھی وہ نظارے دیکھے کہ ابو بکر کو حضور سے پیار ہے، حضور کو ابو بکر سے پیار ہے۔ سامعین عزیز احترام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر صدیق نبی پاک کی محبتوں کے رنگ میں رنگ گئے، حضور علیہ السلام کی محبتوں میں، قربتوں میں، چاہتوں میں، ان رنگوں میں رنگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، المرأۃ الصالحہ، سب سے پہلے نیک عورت مجھے پسند ہے۔ کیا؟ نیک عورت مجھے پسند ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، خوشبو مجھے پسند ہے، خوشبو بھی مجھے پسند ہے۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مجھے پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں جب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا چلا کہ میرے تاجدار نے یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، سونا آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں نا، تو ابو بکر کو بھی 3 چیزیں ہی پسند ہیں۔ ابو بکر کو بھی 3 چیزیں ہی پسند ہیں۔ کون کون سی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، پہلی چیز آقا مجھے یہ پسند ہے، آنکھ میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، میں آپ کو سامنے بٹھا کر تکتا رہا ہوں۔ آنکھ میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو تو میں آپ کو سامنے بٹھا کر تکتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ اور دوسری میری خواہش یہ ہے، آقا بیٹی میری ہو، بیوی آپ کی ہو، بیٹی میری ہو اور بیوی آپ کی ہو،
اور تیسرے نمبر پر تاجدار صداقت نے ارشاد فرمایا سونا مال میرا ہو اور آپ کے قدم پر قربان ہو جائے. مال میرا اور آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے. حاضرین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم صحابی جو انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام رکھنے والا صحابی ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سامعین عزیز احترام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اونچے مراتب اور بڑی اونچی شانیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی ہے. عزیزان محترم، ابو بکر صدیق آپ عبادتوں کے بھی کمال پر تھے، ریاستوں کے بھی کمال پر تھے، اور حضور علیہ السلام کی چاہتوں محبتوں اس کے بھی کمال پر تھے. اور دوستان محترم، عبادتیں بھی کیسی وہ جو حضور کے ساتھ کی ہیں. آقا علیہ السلام کی رفاقت میں، معیت میں، صحبت میں جو عبادتیں کی ہیں آپ نے وہ بے مثال ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمائیے گا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک بار میں حضور کے ساتھ بیٹھی تھی، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی تھی. حاضرین محترم، فرماتی ہے چاندنی رات اور سارا آسمان ستاروں سے جھلمل کر رہا تھا. آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، بڑے سونے لگ رہے تھے. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سر اقدس میری گود میں رکھا ہوا اور سرکار لیٹے ہوئے، اور امی عائشہ فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوئی ہوں. اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا سارا آسمان ستاروں سے جھلمل کر رہا ہے. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے تاجدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساتھ میں بول عائشہ کیا بات ہے؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک سوال میرے ذہن کی تختی پر آیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں پوچھوں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولو عائشہ کون سا سوال ہے؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا ارشاد فرمائے. سرکار نے فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہیں آقا ذرا آسمان کی طرف دیکھیں. آقا علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں نے دیکھا ہے تو کیا دکھانا چاہتی ہے؟ تو امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمانی کائنات کے تاروں کی تعداد کے برابر ہو. آسمانی کائنات کے تاروں کی تعداد کے برابر ہو. سمجھ آئی ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ کوئی خوش نصیب آپ کی امت میں ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں جتنی ہوں، جس کی نیکیاں تاروں جتنی. تارے گن سکتا ہے کوئی؟ تارے نہیں گنے جاتے. پر امی عائشہ کا عقیدہ تھا میرے رسول کو تاروں کی تعداد کا بھی پتا ہے. امی عائشہ کو آج کا مسلمان 14ویں صدی کا بکواس کرے تو الگ بات ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. جو نبی فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز کی خبریں دینے والا ہو اور جس سے خدا ہی نہ چھپ سکا ہو، اس نبی سے تاروں کی تعداد کیسے چھپ سکتی ہے جی؟ خدا ہی نہ چھپا. اللہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی عیب تم سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتی ہیں اور آپ کا عقیدہ تھا کہ آپ کا السلام کو تاروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے. سرکار نے ساتھ فرمایا ہاں عائشہ میری امت میں ایک خوش نصیب ایسا ہے. توجہ فرمائیے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری ساری امت کے اندر ایک خوش نصیب ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہیں. جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہیں. امی عائشہ صدیقہ کے چہرے پر خوشی آئی, رونق آئی. دل میں خیال تھا میرے ابا جی کا نام آئے گا, میرے ابا جی کا نام آئے گا. خوشی کے عالم میں پوچھا آقا ذرا ارشاد فرمائیں وہ کون خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں تاروں جتنی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ خوش نصیب جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہے اس کا نام عمر ہے. اس کا نام عمر ہے. اس کا نام عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. امی عائشہ نے جب نام سنا نا حضرت عمر کا تو چہرے پر جو خوشی تھی, رونق تھی, وہ ختم ہو گئی. وہ خوشی وہ رونق کیوں ختم ہو گئی؟ ہاں ابا جی کا نام نہیں آیا, ابا جی کا نام نہیں آیا. تو سرکار نے چہرہ عائشہ کو صدیقہ دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں عائشہ تو کیوں پریشان ہو گئی, کیا ہوا؟ امی عائشہ فرماتی ہیں, عرض کرتی ہیں سونا مجھے یہ خوشی ہے حضرت عمر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں. تو سرکار نے پوچھا پھر پریشان کیوں ہوئی, کس بات پہ پریشانی ہوئی؟ صاحب کہتی ہیں آقا دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ہوں گے, میرے ابا جی ہوں گے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا, آپ سنیے گا, حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا عائشہ تیرا سوال جو تھا نا میں نے جواب اس کا دیا ہے. تیرے ابا جی کی تو بات ہی نہیں آئی درمیان میں, تیرے ابا جی کی تو بات ہی نہیں آئی درمیان میں, تیرے سوال کا جواب دیا ہے. تیرا سوال یہ تھا کہ کوئی خوش نصیب میری امت میں ایسا جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہو. تو میں نے اپنی عمر کا نام لیا. میں اب چونکہ تو نے اپنے باپ ابو بکر کی بات کی ہے تو عائشہ دھیان سے سن لے, عمر خود بھی مل جائے, اس کی ساری نیکیاں بھی مل جائے تو تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عمر کی ساری نیکیاں بھی مل جائیں, سمجھ آ رہی ہیں؟ عمر کی ساری نیکیاں بھی مل جائیں اور عمر خود بھی مل جائے. عمر کی ساری نیکیاں بھی مل جائیں اور عمر خود بھی مل جائے تو عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. مفسرین کرام نے لکھا ہے, کئی کہتے ہیں وہ غار والی نیکی تھی, غار سور والی, غار سور والی, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والی نیکی تھی. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والی نیکی تھی. یہ دونوں نیکیاں بڑی کمال کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر کہا کرتے تھے کوئی مجھ سے میری ساری عبادتیں نیکیاں لے لے اور ابو بکر والی وہ ایک غار والی نیکی لے کے مجھے دے دے. ساری نیکیاں مجھ سے بھی لے لے اور ابو بکر کی وہ غار والی نیکی مجھے لے دے. گرامی قدر حضرات, تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیار کیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ, محبت کی ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ, احترام کیا ہے
آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامنے سے احترام، اسی وجہ سے آپ کو وہ بلند رتبے، بلند مرتبے اللہ نے عطا فرمائے اور امت کو پیغام دیا، لوگوں جس طرح ابو بکر نے میرے مصطفیٰ سے پیار کیا، ابو بکر نے میرے محبوب سے محبت کی، ادب کیا، احترام کیا، عشق کیا اور پیار کیا، تم بھی کر لو، میں تمہیں بھی ابو بکر کے جیسے مقامات عطا فرما دوں گا۔ پر کوئی اس رستے پر چلے تو تب نہ، کوئی اس رستے پر چلے تو تب نہ۔ یہ رول ماڈل شخصیتیں تھیں، یہ رول ماڈل شخصیتیں تھیں کہ جن نے آنے والے لوگوں کو پیغام دے دیا، لوگوں جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے۔ ابو بکر صدیق، سنے ذرا دھیان اور توجہ سے، ابو بکر صدیق وہ شخصیت مبارکہ ہے جن کو اللہ کا سلام آیا تھا، جن کو اللہ کا بولو نا کسی کو نہیں آیا، حضور علیہ السلام کو سلام آیا ہے اللہ کا، اور آقا علیہ السلام کے بعد کائنات صحابیت میں سے کسی کو رب کا سلام نہیں آیا، ابو بکر کو رب کا سلام آیا ہے۔ یہ چھوٹی شان ہے، بولے ذرا، بڑی شان ہے۔ اور سلام کیسے آیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کلمہ پڑھنے والے لوگوں، دین کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، دین کو تمہارے مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، اپنا اپنا مال لے کے آؤ، پیش کرو اسلام کی بلندی کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے گھر سے سامان لانے لگا، جس کو جتنی توفیق ملی، جس کو جتنا حال ملا، وہ اس کے مطابق سامان لے کے آنے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آج میں ابو بکر کو آگے نہیں گزرنے دوں گا۔ پنجابی چاہتے ہیں اگے لنگن دینا، آج میں فلانے کو اگے نہیں لنگن دینا، جو مرضی ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ابو بکر سے آج آگے گزر جانا ہے، ابو بکر کو آگے نہیں گزرنے دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے سارے گھر کا سامان جمع کیا، آدھا سامان گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھا سامان گھر والوں کے لیے اور آدھا سامان حضور کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سونا میں نے گھر کا سامان جمع کیا، آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا سامان آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ سرکار نے قبول فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، دیکھیں آج تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے ہیں۔ تو تاجدار صداقت نے اپنے گھر کا سارا سامان جمع کر لیا، حتیٰ کہ مفسر لکھتا ہے کہ دیواروں پر ہاتھ پھیرا کہ کہیں سوئی تک نہ رہ جائے گھر کے اندر، سوئی تک نہ رہ جائے گھر کے اندر۔ سارا سامان تاجدار صداقت نے جمع فرمایا اور جمع کر کے سارا کچھ اٹھا کے لے آئے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا اثاثہ، ساری جمع پوری، سارا مال و دولت اٹھا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ وہی سوال جو ابو حضرت عمر سے کیا تھا، پوچھا ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سونا مال کو سارے کا سارا گھر سے اٹھا کر
اللہ کا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا. آج اسٹیکر چھپنے لگے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. کوئی اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ اسکرین پہ لگاتا ہے, کوئی کہیں پہ لگاتا, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ جملہ صرف مصطفیٰ کے لیے تھا, آقا علیہ السلام کے لیے تھا. میرے حبیب آپ فرما دیں میرے لیے اللہ کافی ہے. کافروں سے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے امت کو سبق دے دیا کہ نہیں, صرف اللہ نہیں, ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا, جس کا عقیدہ یہ ہے نا, ہمارے لیے میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے, وہ سچا صحیح ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہے, وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے جس کا عقیدہ یہ ہے میرے لیے صرف اللہ کافی نہیں بلکہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. میرے لیے اللہ اور اللہ کا بولو نا رسول کافی ہے. جب یہ بات ہو گئی تو حضرت جبریل امین بارگاہ الہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ حضرت ابو بکر نے کمال ہی کر چھڑیا ہے, حضرت ابو بکر نے کمال ہی کر چھڑیا ہے. تو یا اللہ ابو بکر امتحان دینے کی پوزیشن میں ہے تو وہ کپڑے تو اس کے لباس ابھی بدن پر ہے نا, تو باری تعالیٰ سارا کچھ تو ابو بکر نے نہیں دیا, ابھی کپڑے ہیں ابھی جسم پر. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے جبریل سے کہا جا کے تو بھی آزما لے. اجنبی کے روپ میں, ایک سائل کے روپ میں آئے اور تاجدار صداقت سے کہتے ہیں میں سائل ہوں, مجھے کپڑے چاہیے, مجھے ایک کوئی جوڑا سی جڑا پائے آسے, ایک کوئی جوڑا سی جڑا بولو نا پائے آسے. سائل کے روپ میں آئے. حاضرین باوقار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے. گھر آ کے تو بوری تھی, گھر میں بوری, ٹاٹ کا لباس, بوری پڑی تھی. ابو بکر صدیق نے وہ لباس اتارا, وہ بوری پہنی اور ککر کے درخت کے جو کانٹے ہوتے ہیں نا ان کے وہ بٹن لگائے, ایسے یوں کر بٹن, وہ کانٹے پر وہ لیے بٹنوں کی جگہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ کپڑے بھی حوالے کر دیے, وہ بوری پہنی, کپڑے سپرد کر دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی کمال محبتوں کا مظاہرہ کر لیا تو سامنے ذی احترام توجہ فرمائیے گا, اللہ رب العالمین کو ادا اتنی پسند آئی, ابو بکر صدیق کی ادا پسند آئی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین آئے نا, توجہ فرمائیے گا, جب جبریل امین آئے تو جبریل نے بھی بوری پائی ہے, اونچی بولو سبحان اللہ. جبریل امین نے بوری پہنی ہوئی ہے اور ککر کے وہ کانٹوں کے وہ بٹن لگائے ہوئے. سرکار پوچھتے ہیں جبریل آج ہے کی حال بنائے ہیں, سرکار پوچھتے ہیں جبریل آج ہے کی حال بنائے. جبریل کہتے ہیں سونے میں ہی نہیں بنایا, ذرا اپنا دھیان مارو, میں ہی نہیں بنایا, ذرا سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک میرے رسول نے دیکھا سارے فرشتوں نے بوریاں پہنی, سارے فرشتوں نے بوریاں پہنی تھی. اس موقع پر ابو بکر صدیق کو رب کا سلام آیا اور فرمایا پروردگار عالم نے میرے محبوب میرے مصطفیٰ ابو بکر نے سب کچھ لے دیا, میری بارگاہ میں میرا سلام دو ابو بکر کو اور پوچھ کر بتاؤ ابو بکر اس حال وچ بھی میرے تے راضی ہے نا. رب پوچھ رہا ہے, کیا رب پوچھ رہا ہے ابو بکر یہ جو حال بنایا ہے سارا کچھ قربان کر کے اس حال میں بھی مجھ پر راضی ہونا. ابو بکر صدیق کو تاجدار انبیاء رب کا سلام
ابو بکر رب پوچھ رہا ہے اس حال میں بھی راضی ہو کہ نہیں؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں انا ربی راضٍ انا ربی راضٍ انا ربی راضٍ، آقا میں اپنے اللہ سے راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں۔ پوچھ کر اتنا بتا دے، ابو بکر نے جو کچھ دیا اس نے قبول بھی کیا کہ نہیں کیا؟ ابو بکر نے جو کچھ پیش کیا ہے آقا پوچھ کر بتا دیں، کیونکہ رب صرف مصطفیٰ سے کلام کرتا ہے نا، کسی اور سے کلام نہیں ہوتا۔ تو سرکار سے فرمایا آقا پوچھ کر بتا دے، اس نے قبول تو کیا نا۔ تو واضح قدرت آئی، ابو بکر تیری یہ نیکیاں ساری قبول و منظور ہیں، تیری یہ نیکیاں قبول ہی قبول ہیں۔ سامنے سے احترام تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلند مرتبہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج لوگوں نے لڑائیاں کروا دی، 1400 سال پہلے اگر پڑھیں نا کتابیں اسلام کی، قرآن، تفاسیر، حدیث پڑھیں تو پتہ چلتا ہے صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے، اہل بیت میرے نبی کے صحابہ سے پیار کرتے تھے، یہ آپس میں محبتیں کرتے تھے، آپس میں پیار کرتے تھے، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتے تھے۔ داعیہ تحریک منہاج القرآن حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے آج کے اس دور کے اندر اس تعلیم، اس علم کو عام کیا اور زمانے کو بتایا، لوگوں صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے، اہل بیت حضور کے صحابہ سے پیار کرتے تھے۔ ان کے اندر دشمنیاں کوئی نہیں تھیں، ان کے اندر ویر کوئی نہیں تھا، عداوتیں کوئی نہیں تھیں۔ آج کے مولویوں ذاکروں نے اپنے پیٹ کی خاطر یہ سارے قصے گھڑے اور ان پر تبرہ بازیاں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے لوگ تھے، ان پر تبرہ بازیاں کی۔ یہ محبتیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ سامنے سے احترام ایک موقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق ٹک ٹکی باندھ کر مولا علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کرم اللہ وجہ الکریم، آنکھیں بھی نہیں چپک رہے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ پوچھتے ہیں بھائی ابو بکر خیر ہے نا؟ جیسے تو بندہ کسی کی طرف دیکھتا ہی رہے تو پوچھ ہی لیں دو خیر ہے نا، میرے علی ویکھی جان رہے ہیں۔ پوچھا خیر ہے نا؟ ہاں علی، وہ سرکار کا ایک فرمان یاد آ گیا، مجھے حضور کا ایک، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا، اور وہ فرمان دماغ میں آیا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ کیا فرمان تھا جی حضور علیہ السلام کا؟ فرمایا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن جنت کے ٹکٹ میرا علی تقسیم کرے۔ قیامت والے دن جنت کے ٹکٹ میرا علی تقسیم کرے۔ بھئی جنت ہونا دی ہوئی جنہوں دل کرے اندر باڑھن، گھر کسے دا ہوئے تلک جدا پیار محبت ہوئی انہیں اندر باڑھ دینا، بندہ دوجہ نہیں آلہ دفاع تیرا میرا کی رشتہ میں۔ فرمایا قیامت والے دن میرا علی، حضور نے فرمایا تھا میرا علی جنت کے ٹکٹ تقسیم کرے گا۔ تو اس بات میں خوشی ہوئی کہ جنت قیامت والے دن جنت کے ٹکٹ علی تم بانٹو گے۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ بولا نا تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ابو بکر تانوں ہی مبارک ہوئے، تانوں ہی مبارک ہوئے۔ پوچھا کس بات کی؟ فرمایا میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا علی ٹکٹ انہوں دینی ہے جدے دل سے ابو بکر دا پیار ہوئے، علی ٹکٹ انہوں دینی ہے جدے دل سے ابو بکر دا پیار ہوئے۔ میرے نبی کے سسر ہوں، سورا صاحب ہوں ابو بکر صدیق، اور زمانہ بکواس کرے، گالیاں دے، کیسے جنت میں جائے گا؟ تو جنت میں وہی جائے گا جس کے سینے میں ابو بکر کا بھی پیار ہوگا، مولا علی کا بھی پیار ہوگا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے بولو نا جنت ہے۔ سرکار نے ساتھ فرمایا ہر پیغمبر کو اللہ نے 2 وزیر عطا فرمائے، ہر پیغمبر کو 2 وزیر دیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھی 2 وزیر
آسمانی کائنات میں بھی 2 وزیر ہیں، زمینی کائنات میں بھی 2 وزیر ہیں. 2 ہی تے صوبے نے حضور دی سلطنت دے. کنے؟ 2. ساڈے کول 4 نہیں سامنے جاندے، سرکار نے 2 ایڈے ایڈے وڈے سام لے سن. سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. تو 2 وزیر آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اس کائنات کے ہیں. ان وزیروں کا نام جبریل و میکائیل ہے. ان وزیروں کا نام جبریل و میکائیل ہے. اور جو میرے زمین کے وزیر ہیں وہ میرا ابو بکر و عمر ہے. وہ میرا ابو بکر و عمر ہے. میرے نبی نے فضیلتیں بانٹی ہیں دوستو. کیوں ہم اپنے دلوں کے اندر گھٹن محسوس کریں اور کیوں اپنے دلوں کے اندر اس کو قدغن محسوس کریں. ویکھو جی حضور نے اے فلانے نو شان دتی، پتہ نہیں دتی کہ نہیں، کنے پیمانہ دیتا ہے گل کرن دا، دتی کہ نہیں سرکار نے دتی ہے. حدیثاں وچ موجود ہے، حدیثاں وچ موجود ہے. حضرت باوقار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے پیار کیا، ابو بکر نے حضور سے پیار کیا. حضرت باوقار. اور پھر اس موقع پر ہجرت کی رات، آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں. ہجرت کی رات جب میرے نبی نے مولا علی سے فرمایا علی آج رات میرے بستر پر سو جا، آج رات میرے بستر پر بڑی قابل توجہ پیار بڑی بات ہے. علی بھی اپنی جان تلی پر رکھ کر لیتے تھے کیونکہ چاروں طرف مکان کو بدماشوں نے گھیر رکھا تھا. تلواریں نیاموں سے باہر نکلی ہوئی تھی. گنڈے قسم کے لڑکے اور قبیلوں کے لڑکے چن کے کہ کسی ایک پر قتل کا الزام ہی نہ آئے حضور علیہ السلام کے قتل کا، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس رات پورا پروگرام تھا کہ لوگ 100 بیل ہیں، لوگ 100 بیل ہیں، لوگ پھر کام کر لیں. تو وہ ساروں نے محاصرہ کر لیا، گھر کا محاصرہ کر لیا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جا، اور یہ امانتے ہیں صبح لوگوں کو واپس کر کے تو مدینے آ جانا. میرے نبی کو پتا سی میرا علی مدینے آئے گا، میرا علی مدینے آئے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا، مولا علی شیر خدا نے چادر لے کے سو گئے. بتائیں یار جس کے گھر کا محاصرہ چاروں طرف سے بدماشوں نے کیا ہو، راتی نیندر بندی ہے، پتہ ہوں دربار سارے میری جان کے دشمن باہر کھلوتے ہیں، چھاننی کر چھڑتے ہیں کندھاں اور دروازے توڑ دیتے ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے پوچھا گیا نیندر آئی ساجے؟ حضور علیہ السلام دی سار پہ تے بسترے تے نیندر آئی سی. مولا علی فرماندے خدا دی عزت دی قسمیں جڈی مٹھی کودن آئی ہے پہلا آئی کوئی حضور دے بسترے تے نیندر. کیا بات، کیا بات ہے. کیا جڈی مٹھی ادن آئی سی نا ادی مٹھی آئی کوئی نہیں. ادھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے. ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا، چلو اب چلیں، چلو آؤ چلیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل پڑتے ہیں. لوگ تعاقب میں ہیں. غار ثور آ گئی، غار ثور آ گئی اور آقا علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھایا. ابو بکر صدیق نے سونا غار بڑی اونچی ہے، جو جن نے عمرہ کیا حج کیا وہ جانتے ہیں غار ثور کتنی اونچی ہے جی ہاں. تو فرمایا آقا آپ کو دقت ہوگی تو میرے کندھوں پر بیٹھے. تو تاجدار صداقت نیچے بیٹھے، حضور کندھوں پر بیٹھے. اور کیا کمال کا منظر تھا. میرے آقا کے ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، کبھی ابو بکر اس ٹانگ پہ چومتے ہیں کبھی اس ٹانگ پہ چومتے ہیں. سرکار نے پوچھا ابو بکر اے کی کرنا ہے؟ عرض کرتے ہیں سونا میرا آج بیاہ کرنا، سونا میرا آج بیاہ کرنا. علامہ اقبال نے کہا تھا نا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم. تو آقا معراج کرنا. غار ثور آ گئی تو آقا علیہ السلام کو اتارا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں سونا اب ذرا یہاں ٹھہریں میں غار کا جائزہ لے لوں. اندر گئے تو سوراخ ہی سوراخ، سوراخ ہی سوراخ. اپنی چادر پھاڑی، سارے سوراخ بند کر دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
ایک سوراخ باقی بچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، چادر ساری ختم ہو گئی، پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا. تو آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں سر سونا تشریف لے آئے، اندر آ جائے، اندر آ جائے. حضور اندر آئے. اسی وقت کبوتری نے، پہلے جالے والے کیڑے نے وہ جالا تنا غار کے دروازے پر، جالا فوراً بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے. کافر آئے، اندر ہی ہونے نے. ایک نے اگر ڈنگر ہیں اندر بڑے ہونے تے جالا نہیں سی ٹوٹیا ہونا، تینوں نہیں پتا ہے جالا سارا سلامت ہے، کبوتری نے اڑ جانا سی، انڈے دیتے ہیں اتنے نہیں گئے. تو پھر گرامی قدر حضرات توجہ فرمائے، وہ منظر کیسا خوبصورت منظر تھا کہ ابو بکر صدیق چونکڑی مار کے بیٹھے ہیں اور سرکار نے حضور ابو بکر صدیق کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھا ہے. حضور آرام کر رہے ہیں، حضور آرام کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں. سامنے نصیحت کرام، جب آقا علیہ السلام کا سر انور ابو بکر صدیق کی گود میں تھا نا، تو وہ جو سوراخ خالی تھا اس پہ ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ دی، پیر یوں کر کے رکھ دیا. اب اس غار میں ایک سانپ رہتا، بڑا پرانا سانپ، بوڑھا سانپ تھا. کہیں سے سن لیا ہوگا اس نے اللہ کا آخری نبی تھے آئے گا، اللہ کا آخری نبی تھے، وہ بھی دیدار کے لیے وہاں بیٹھا تھا. اس نے خارج کی، ابو بکر پاؤں پیچھے کر محبوب کا دیدار کر، ابو بکر پاؤں پیچھے کر، میں بھی محبوب کا. ابو بکر صدیق نے پاؤں پیچھے نہیں کیا، پاؤں پیچھے نہیں کیا. اس نے دوبارہ تجلی کی، کہا ابو بکر پاؤں پیچھے کر، میں بڑا ذلیلہ ہوں، میں بڑا ذلیلہ ہوں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تو زہر میں کامل ہے تو ابو بکر عشق میں کامل ہے، ابو بکر عشق کے مقام پر ہے، عشق میں کامل ہے. سامنے عزیز احترام، پھر سانپ نے ڈنگ مار دیا، ڈس دیا ابو بکر صدیق کے پاؤں مبارک پر. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے. واہ کیا بات ہے، کسی کے آنسو رومال پر آتے ہیں، کسی کے آنسو تکیے پر گرتے ہیں، کسی کے آنسو زمین پر گرتے ہیں. ابو بکر کمال آپ کی محبتوں کے اور قربان آپ کی عظمتوں کے، آپ کے آنسو گرے تو اس چہرے پر گرے جسے رب اپنا چہرہ کہتا ہے، جسے رب اپنا چہرہ کہتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ابو بکر رو پڑا، تکلیف سے رو پڑا. نہیں لوگوں، تکلیف سے نہیں رو پڑے تھے. تکلیف کیسی جب وہ محبوب سامنے تھا جو حسن میں بے مثال تھا، جو عظمتوں میں بے مثال تھا. یوسف علیہ السلام کو آدھا حصہ اللہ نے حسن کا دیا تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی تھی اور پتہ نہیں چلا تھا، انگلیاں کٹ گئیں، سیب گر گئے، پھل گر گئے، انگلیاں کٹ گئیں، پتہ ہی نہ چلا. تو جس کے سامنے پورا حسن ہو، زنان مصر جو تھی نا، ان کے سامنے تو وہ پورے حسن کا ایک حصے کا آدھا حصہ تھا، تو تکلیف کا احساس نہ. تو ابو بکر صدیق کے سامنے تو پورا حسن تھا، کیسے تکلیف کا احساس ہوتا؟ نہیں، وہ درد سے نہیں رو رہے تھے، ہجر سے رو رہے تھے. آقا علیہ السلام کی رفاقت میں، محبتوں میں رو رہے تھے. آج کہتے ہیں میاں صاحب نے فرمایا تھا سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تو میں گل وچ پا رہی ہوں باواں. سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تو میں گل وچ پا رہی ہوں باواں. داتی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. ابو بکر کے سامنے حسن تھا. ابو بکر سو نہیں رہے تھے، کھلی آنکھوں کے ساتھ محبوب کا دیدار کر رہے تھے. ابو بکر کی کیفیت یہ تھی، ہجر تیرا جے پانی منگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نے نہ دے گیڑا. جی کرتا تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا، جی کرتا تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. بڑی کمال شخصیت ابو بکر صدیق، جس کے سینے میں پیار ہے نا ابو بکر صدیق کا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. میرا ایمان ہے ہم عبادتیں جو کرتے ہیں نا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. عبادتوں کے ساتھ کوئی بندہ بھی جنت نہیں جائے گا، یہ کلیئر ہے. عبادتوں کے ساتھ کسی نے جنت نہیں جانی.
جس نے بھی جانا ہے اللہ کی رحمتوں کے سہارے جائے، اللہ کی بولو نا رحمتوں کے سہارے جائے۔ کسی کی بلال سے محبت ہے، آ جائے گا بلال ہے نا نال لے جاؤ، ٹھیک ہے، آ جائے گا بلال ہے نا۔ کسی کی عمر کے ساتھ محبت ہے، عمر تیرے نال دے نے، کسی کا ابو بکر کے ساتھ محبت، ابو بکر ہے نا نال لے جائے گا تیرے نال دے۔ کسی کی علی کے ساتھ محبت، علی ہے نا نال لے جائے۔ کسی کی حسنین کریمین سے محبت، تو حسنین کریمین سے کہا جائے گا اپنے نال دینا، نال لے پیار کرتے ہیں تھوڑے نال نال لے جاؤ۔ ویکھن گے منہ چک چک کے وہ لوگ جنہوں نے انہاں شخصیتاں نال پیار نہیں کیتا ہوئے گا، منہ چک چک کے ویکھن گے قیامت والے دن کیڑا سانوں نال لے کے جائے گا، کیڑا نال لے کے جائے گا۔ ہوش ربا عدالت عظمیٰ کے اندر اور سامنے حال کوئی نہیں ہوگا، کون ہے جو ہمیں ساتھ لے کر جائے؟ خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ اللہ نے ہمیں ان شخصیتوں سے پیار کی توفیق عطا فرمائی۔ آخر دعواہم ان الحمدللہ۔